رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، آج میں جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں وہ ہے اسلام میں محنت اور مزدور کی عظمت. جس طرح میں پہلے بعض اپنے لیکچر میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو حقوق اور فرائض کو ساتھ لے کر چلتا ہے. حقوق وہ ہیں جو میں نے اپنے لیے سارے معاشرے سے لینے ہیں، اور فرائض وہ ہیں جو میں نے سارے معاشرے کو اپنی طرف سے ادا کرنے ہیں. اسلام واحد مذہب ہے جو حقوق کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، فرائض کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے. استاد کے حقوق بھی ہیں، اس پر کچھ فرائض بھی ہیں. ماں کے کچھ حقوق بھی ہیں، اس پر کچھ فرائض بھی ہیں. باپ پہ کچھ حقوق بھی ہیں، اس کے کچھ فرائض بھی ہیں. حتیٰ کہ انبیاء کے حقوق بھی ہیں، ان کو کچھ فرائض بھی ہیں. اس طریقے سے دنیا میں جیسے آپ چلے جائیں، ہندو مت میں برہمن کے سارے حقوق ہیں، شودر کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اس پہ واجبات ہی واجبات ہیں، فرائض ہی فرائض ہیں، وہ ادا کرتا رہے ساری زندگی. اس طریقے سے آپ چلے جائیں سرمایہ داری میں، سرمایہ دار کے سارے حقوق ہیں لیکن مزدور کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اس کا کام کرنا ہے بس. لیکن اسلام نے ہر کسی کے حقوق متعین کیے ہیں، سرمایہ دار کے بھی حقوق متعین ہیں، اور اس کے بعد مزدور کے بھی حقوق متعین ہیں. سرمایہ دار کے فرائض بھی متعین ہیں، اور اس طریقے سے مزدور کے فرائض بھی متعین ہیں. تو یہ اسلام کی ایک سب سے بڑی خوبی ہے. یہاں پہ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلام سرمایہ داری کی مخالفت نہیں کرتا، سرمایہ پرستی کی مخالفت کرتا ہے. اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ، دنیا ہے تیری منتظر اے رود مکافات، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. تو سرمایہ پرستی یہ ہے کہ سرمایہ کی پرستش کرنا، سرمایہ کو چھپا کے رکھنا، کسی پہ خرچ نہ کرنا. اور سرمایہ داری یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس ایک کارخانہ ہے، پھر دو ہیں، پھر تین ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ تعالیٰ نے تو سرمایہ کو فضل کہا ہے. فإذا قضیت الصلاۃ، جب جمعے کی نماز پڑھ لو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. لہذا سرمایہ برا نہیں ہے، سرمایہ پرستی بری ہے. جس طریقے آپ دیکھیں کہ ماں باپ سراسر سرتپا رحمت ہی رحمت ہے، لیکن جب ماں باپ اولاد کی تربیت نہ کریں اور اولاد جو ہے چور، ڈاکو، چکی یہ بن جائے، تو پھر وہی ماں باپ جو ہیں وہ رحمت نہیں بلکہ دہمت کا باعث ہوتے ہیں. تو لہذا آج کا جو موضوع ہے کہ اسلام میں محنت اور مزدور کی عظمت، تو اس میں یہ بات ذہن رکھیں کہ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جس نے محنت کو بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے. یعنی محنت جو ہے وہ بنیادی اہمیت کی حامل ہے، مزدور بنیادی اہمیت کا حامل ہے اسلام. مزدور کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے آیا ہے، اور یہ دو لفظ کا مرکب ہے، مزد ور. جیسے ہم کہتے ہیں طاقت ور، اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں چیز جو ہے وہ اپنا جان ور. تو یہ یعنی اس طریقے سے مزد محنت، اور ور والا طاقت قوت، ور والا اس جان، ور جان جو انسان زندگی، اور ور والا. تو مزدور جو ہے یہ اصل میں فارسی کا لفظ جو اردو میں بگڑ کے مزدور بن گیا. تو اسلام نے محنت کی اور مزدور کی بڑی قدر کی ہے، اور ان کو بڑا مقام دیا ہے. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ایک آدمی کسی سے کام کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے ہاتھ پہ جب نشان دیکھے تو انہیں چوم لے. محنت کی اتنی قدر ہے. اور پھر آپ دیکھیں ہمارے جتنے انبیاء کرام تھے سارے محنت کش تھے، محنت کرنے والے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کاشتکار تھے، حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے. اس طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام جو تھے وہ لوہار تھے، وہ درہیں بناتے تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چروائے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس نے آدھی دنیا فتح کی، اور جہانگیر بھی تھے، جہاندار بھی تھے، اور انہی کی فتوحات پہ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا سارا دور گزارا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بھی حضرت عمر رضی اللہ نے جتنی فتوحات کی اور جو انہوں نے نظام نافذ کیا تھا اسی کو لے کے آگے چلے. لیکن وہ خود مسجد نبی کے باہر کبھی اپنی داڑھی پکڑ کے بیٹھتے اور کہتے تجھے یاد ہے وہ وقت جب تو 2 ٹکے کے بدلے اپنی خالہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا، لہذا اپنی اوقات مت بھولو.
تو لہذا محنت کی بڑی قدر ہے. اسلام نے یہ انبیاء کا محنت جو ہے انبیاء کا پیشہ ہے, صحابہ کرام کا پیشہ ہے. آپ دیکھیں کہ حواری رسول حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنا قصاب تھے, جانور لاتے ذبح کرتے اور بیچتے, اس طریقے سے اپنا سارا کام کرتے. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاشتکار تھے. حضرت زبیر کاشتکاری بھی کرتے اور یہ کام بھی کرتے. اس طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دیکھیں کہ داماد رسول, لیکن اس کے باوجود یہودی کے کنویں پہ جا کے وہاں پہ پانی کھینچتے اور باتیں بچوں کو پالتے تھے. یعنی اسلام نے محنت کی بڑی عظمت ہے. اسلام نے محنت کو بنیاد قرار دیا. ہمارے بڑے بڑے اچھا ہم ان تمام کو دیکھ لیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ, سید الکونین کی بیٹی ہیں اور گھر کے اندر خود چکی پیستی ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور پانی لانے کے لیے مشکیدہ کمر پہ باندھ کے اور جاتے ہیں کہاں سے پانی گھر کے گھڑے بھرتی ہیں, سارے محنت کرتی ہیں, سارے اس طرح بچوں کو پالتی ہیں. لہذا اسلام میں محنت کی بڑی قدر ہے. یہ انبیاء کا پیشہ ہے, یہ صحابہ کا پیشہ ہے, یہ مقربین کا پیشہ ہے. لہذا یہ نہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں ہم اس کے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, اس کو بڑے اس طریقے سے دیکھیں جیسے پنجاب کے اندر جب کہتے ہیں کمی کام کرنے والے. نہیں, اسلام اس کی بڑی شدت سے مخالفت کرتا ہے. وہ بھی ہمارے طرح انسان ہے بلکہ ہم سے برتر ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کو رزق کی طلب وہ ختم کرتی ہیں. رزق کے لیے جب ہم نکلتے ہیں, مزدور نکلتا ہے, تاجر نکلتا ہے, ذمہ دار نکلتا ہے, کاشتکار نکلتا ہے, سرمایہ دار نکلتا ہے, صنعت کار نکلتا ہے, تو بعض گناہ. تو لہذا یہ محنت ہے. بعض اونچے درجے کی محنت کرتے ہیں, بعض دوسرے درجے کی محنت, نیچے درجے کی محنت کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ طلب الرزق فریضۃ بعد الفریضہ. نماز, روزہ, زکوٰۃ کے بعد پھر سب سے بڑا فرض جو عائد ہوتا ہے وہ اپنے رزق کی تگ و دو ہے. رزق کے لیے کوشش کرنا ہے. گھر بیٹھ کے رزق نہیں آئے گا, اس کے لیے کوشش کرنا ہے, اور یہ کوشش محنت ہے, اور یہ محنت کی اسلام میں بڑی عظمت ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات کہی کہ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک نوجوان زور زور سے کسی مار کے اور زمین کھود رہا تھا بڑی طاقت کے ساتھ. صحابہ نے کہا کہ اگر یہ کام جہاد میں کرتا اور کفار کے ساتھ قتال کرتا تو اس کا کتنا بڑا اجر ہوتا. تو انہوں نے رک جاؤ. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ محنت کر کے کمائے اور سوال کی ذلت سے بچے, فہو فی سبیل اللہ, پھر یہ جہاد کے راستے میں. اگر یہ اس لیے محنت کر رہا ہے, دیکھیں محنت کش کی عظمت دیکھیں, اس لیے محنت کر رہا ہے کہ رزق کما کے بچوں کے منہ میں ڈالے, بیوی کے منہ میں ڈالے, فہو فی سبیل اللہ. اور اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ لے جاؤ اپنے والدین کو دے تو فہو فی سبیل اللہ. لہذا محنت پوری کرنے والا مجاہد کی مانند ہے, وہ فی سبیل اللہ ہے. وہ محنت کر رہا ہے لیکن محنت کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کو بھی معاف کرا رہا ہے, اپنے درجات بھی بڑھا رہا ہے. اس لیے اسلام میں اسلام میں اس کی بڑی عظمت ہے. اور اسلام نے یہ بات واضح کی ہے کہ کچھ حقوق ایسے ہیں کہ جو ہمارے اوپر جو سرمایہ دار ہیں یا مالک ہیں, مزدوروں پر ان کے حقوق ہیں. اور آپ نے رسول نے فرمایا کہ مزدوروں کا تکریم کرو. جو تمہارے پاس مزدور ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان کو تمہارے ہاتھ کے نیچے دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بناتا تو ہم کون سا ہمارے اوپر ہمارے قوم میں اس کے سرخاب کا پر تو نہیں لگا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے پیسے دے دے اور ہم سرمایہ دار بن گئے اور ہم صنعت کار بن گئے اور ہم جاگیردار بن گئے اور ہم جو ہے تاجر بن گئے اور ہمارے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں, ملازم کام کرتے ہیں, نوکر کام کرتے ہیں, باقی لوگ کام کرتے ہیں. تو یہ پہلے ذہن میں یہ ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں یہ بنا دیتا. اگر ہم اس مقام پہ ہوتے تو ہم کون سا سلوک برداشت کرتے ہیں, وہی سلوک ہم نے ان کے ساتھ کرنا. اس لیے حدیث بخاری میں حدیث ہے, اس میں ہے کہ جو تمہارے ماتحت ہیں یعنی مزدور ہیں, مثلا صنعت کار ہے اس کے مزدور ہیں, اس کی تمام ضروریات پورے کرنے کا وہ صنعت کار پابند ہے. اس سے بڑی عظمت ہے محنت کی. آپ دیکھیں کہ بنیادی ضروریات کیا ہے آج کے دور میں. بنیادی ضروریات نمبر 1 روٹی, نمبر 2 کپڑا لباس, نمبر 3 مکان, نمبر 4 علاج, نمبر 5 تعلیم. یہ 5 چیزیں مہیا کرنے کا وہ جو سرمایہ دار ہے یا جو صنعت کار ہے یا جو تاجر ہے یا جاگیردار ہے وہ پابند ہے, وہ ان کو دے گا. اسلام میں اگر نہیں دے گا تو قیامت دن پکڑا جائے گا.
اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرے گا وہ قیامت کو اعلیٰ مقام پہ، جو اچھا برتاؤ اور قیامت کو پکڑا جائے گا۔ لہذا ہم نے جو ہے اس میں ان کی اتنی عزت کرنی ہے، تکریم کرنی ہے کہ یہ ان کے تمام اخراجات ہم نے برداشت کرنا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار ایسے صنعت کار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ دو تین مرلے کے مکان 15 20 30 40 یا آج کل کے جیسے بلاک بن جاتے ہیں ویسے بنا کر وہ اپنے مزدوروں کو دیتے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک مدرسہ کھولا ہوتا ہے، پھر ڈسپنسری کھولی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تنخواہ اتنی دیتے ہیں کہ اس کے اندر وہ اپنا روٹی کپڑا بنا سکیں، اور پھر لباس بھی دیتے ہیں، سال میں 1 سوٹ دیتے ہیں، 2 سوٹ دیتے ہیں۔ تو اسلام کا یہ حکم ہے، جتنا زیادہ ہمارا مزدور ہم سے خوش ہوگا اتنا زیادہ ہماری اللہ تعالیٰ کاروبار میں، صنعت میں، تجارت میں، زراعت میں برکت ڈالیں گے، اور جتنا ہم ان سے تنگ کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہماری ہماری روزی تنگ کرتا جائے گا۔ قرآن مجید نے سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے یعنی یہ میری ان ہدایات سے جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر لیتا ہوں۔ بظاہراً اس کے بینک بیلنس یہ سارے کچھ ہوتے ہیں، لیکن نہ گھر کے اندر سکون، نہ باہر سکون، اور پھر ادھر جو مزدور جو ہے ایک طبقاتی کشمکش پیدا ہو جاتے ہیں۔ مزدور کہتے ہیں اس کو مارو، اس کو چھینو، اس سے ہر چیز یہ چھینو، ان کے اندر ایک طبقاتی، اور وہ پھر سرمایہ دار کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھر ایک جھگڑا فساد، یہ وہ سارا جو آج کل ہم سرمایہ داران ممالک میں دیکھتے ہیں وہ۔ لیکن اسلام نے اس بات کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اسلام نے یہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ محبت کا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کی بنیادی ضروریات ان کے اطمینان کے مطابق پورا کرو، ان کے اطمینان، مجموعۃ الزوائد میں یہ حدیث، ان کے اطمینان کے مطابق پورا، یہ نہیں کہ بس اپنے طور پہ ہم نے پورا کر دیا، نہیں، ان کو بھی اطمینان ہو۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی دیکھیں، جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ حقوق و فرائض کا مذہب ہے۔ یہاں پہ پھر مزدور پر بھی کچھ نہ کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ایک فرض تو یہ ہے کہ وہ اتنی محنت کرے کہ جس سے مالک خوش ہو جائے۔ اگر اس نے اسی محنت نہیں کی تو وہ بھی گناہ گار ہے، پھر قصور اس کا ہے، مالک کا نہیں ہے۔ مالک نے اسے ایک کام دیا، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے مزدور کو اتنا کام دو جتنا وہ کر سکے۔ ہر مزدور کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، ایک توانائی، اس کے مطابق کام دو، یہ نہیں کہ تمام کو برابر دو، نہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو اسے کام دو اس کے اندر اسے مزدوری اتنی دو کہ وہ خوش ہو جائے۔ اچھا، مزدوری خوش اس وقت ہوگی جب وہ مزدور کام کر کے اپنے مالک کو، اپنے صنعت کار کو، اپنے جاگیردار کو، اپنے ذمہ دار کو، اپنے مالک کو خوش کر دے گا۔ اس لیے حدیث شریف میں واضح طور پہ آتا ہے کہ مزدور کا فرض کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آتل اجیر اجرہ قبل یجف عرقہ، کہ مزدور کو اس کی مزدوری دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے، ماتھے کا جو پسینہ اس سے پہلے مزدوری دے دو۔ اس کا مطلب مزدور پہ فرض ہے کہ اس طرح کام کرے اسے پسینہ آ جائے، سارا تندہی سے، جان کنی سے کام کرے، اور ایسا کام کرے کہ مالک کو خوش کر۔ پھر مالک پہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی تمام چیزیں پوری کرے۔ اگر وہ بھی کام چور ہے، مزدور بھی کام چور ہے اور کام نہیں کرتا اور مالک کی چیزوں کو ضائع کرتا ہے، تو پھر اس کا بھی حق نہیں ہے کہ اس کو یہ تمام سہولیات دی جائے۔ تو اس لیے اسلام میں جہاں مزدور کی بہت بڑی عظمت ہے، وہاں مزدور پہ فرائض بھی ہیں کہ وہ مالک کے لیے دعا گو رہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو رزق دیتا رہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دنیا کا نظام چلایا ہے، کسی کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا، ٹھیک۔ بابا بلے شاہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ بابا بلے شاہ جو تھے اپنے پیر ان سے ناراض ہو گیا تو بڑی مشکل سے انہیں منایا، بہرحال وہ ایک اور قصہ ہے۔ تو اب وہ جو تحائف آتے ان کی مریدین میں ڈسٹریبیوشن پہ لگ گئے، ان کی ڈیوٹی ادھر لگا دی ان کے پیر نے۔ تو ایک دن کافی سارے ٹوکرے کھجور کے آئے، تو انہوں نے پوچھا، بابا جی نے کہا، بابا جی کے پیر نے کہا جی تمام مریدوں میں بانٹ دو۔ تو بابا بلے شاہ نے پوچھا حضرت خدائی تقسیم کروں یا نبوی تقسیم کروں؟ ان کا اللہ کے بندے خدائی تقسیم کر۔ انہوں نے کسی کو ایک ٹوکرا دیا، کسی کو آدھا، کسی کو چوتھائی، کسی کو 2 کھجوریں، کسی کو 1 کھجور، کسی کو نہ دی۔ اب جن کو 1-2 ملی انہوں نے دیکھا وہ ٹوکرا لے کے جا رہا ہے، وہ آدھا ٹوکرا، وہ چوتھائی ٹوکرا، 4-4 5-5 کلو کھجوریں لے کے جا، وہ
پیر صاحب کے پہنچ گئے، حضرت ہمیں تو کوئی تبرک ملا ہی نہیں ہے. یہ کہتے اتنا تبرک، اتنے ٹوکرے تھے اور تمہیں نہیں ملے؟ بلاؤ بلے شاہ کو. آپ آ گئے تو انہوں نے پوچھا ہاں بھائی تم نے ان کو کیوں نہیں دیا؟ ان کو حضرت آپ نے خود فرمایا تھا خدائی تقسیم کرو. خدائی تقسیم یہ ہے کہ کسی کو زیادہ دو، کسی کو تھوڑا دو، کسی کو نہ دو، اور پھر جن کو دیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وفی اموالہم کہ مال تمہارا نہیں ہے، یہ میں نے جن کو نہیں دیا، جن کو کم دیا، وہ میں نے تمہیں دیا ہے. وفی اموالہم حق معلوم، ایک معلوم حق ہے للسائل والمحروم، سائل اور محروم لوگ. اللہ تعالیٰ نے دنیا دارالامتحان بنائی تھی. اس میں اب جو غریب ہے وہ کہے جی میں امیر بن جاؤں، اس نے تو غریب ہی رہنا ہے کیونکہ اس کو مقدر میں ہے. اس پہ ہمیں صبر و شکر کرنا پڑے گا. اور ہم کہیں جی ہم اب چوری ڈکیتی یہ کر کے ہمیں، وہ بھی امیر نہیں بنتے، وہ بھی پھر پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر مر جاتے ہیں. روز آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیس والے مار رہے ہوتے ہیں ڈاکوؤں کو، اور وہ کتے کی موت مار رہے ہوتے ہیں. لہذا اس میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا ایک مقام ہے کہ ہم اس مالک کے ماتحت ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لہذا اسے ہم صبر شکر سے برداشت کرتے ہیں اور اپنے مالک کے لیے تندہی سے کام کرتے ہیں تاکہ اس کا کاروبار، اس کی صنعت، اس کی زراعت وغیرہ چمکے اور پھر وہ ہمارا مکمل طور پہ خیال رکھے. تو یہ اسلام میں محنت کی عظمت کہ انبیاء، صحابہ کرام یہ تمام محنت کش تھے اور انہوں نے محنتیں کی. اور ابھی تک ہم دیکھیں کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے ائمہ کرام تھے وہ تمام محنت کش تھے. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے، لیکن غزال کسے کہتے ہیں؟ جو کپڑا بننے والے ہوتے ہیں، اسے غزال کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام غزالی تھا. ایک فقہ حنفی کے بہت بڑے امام محمد بن محمد القدوری، یہ مٹی کی ہانڈیاں بناتے تھے، مٹی کے اپنا چیزیں بناتے تھے، اس لیے انہیں قدوری ان کو نام دیا گیا. اس طریقے سے اب ایک کوئی کفال ہیں، وہ اپنا تالے بناتے تھے، اس لیے ان کا امام کفال کے نام سے مشہور ہے. تو ہمارے بڑے بڑے ائمہ کرام بھی وہ سارے محنت کرتے تھے، اور محنت کر کے انہوں نے محنت کو اپنی عظمت شمار کیا. اور کیونکہ محنت کش کا اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے، رسول اکرم صاحب اس کے ہاتھ چوم لیے تھے جو محنت کر رہا تھا. تو یہ اسلام میں مزدور اور محنت اور مزدور کا مقام ہے، اور مزدور اور سرمایہ دار کے حقوق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے تاجر بھائی ہیں اور جتنے صنعت کار ہیں، جتنے جاگیردار ہیں، جتنے مالک ہیں، تمام ان ہدایات پر عمل کریں، اور مزدور بھی ان کے ساتھ پوری ہمدردی اور ان کے ساتھ پوری جو ہے تندہی کے ساتھ ان کا کام کر کے ان کے کاروبار، ان کی صنعت، ان کی زراعت ان کو بڑھائیں تاکہ ایک بہترین ماحول پیدا. اور یہ اسلامی ماحول ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.